السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہر انسان اپنی تربیت اور صحبت کی بنا پر اس ویڈیو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ چلیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھتے ہی سب سے پہلے جو خیال آئے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسلام کا مذاق کھڑا کر سنو سر جی، آیت لکھی اور کھڑی ہو جاؤ۔ ساڈے اسلام کا مذاق ہے یار، یہ نا اس سے کہہ دو کہ ایک کمیز سے اتار ایک سال سے ہم لوگ ادھر ای ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا، اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری، اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے، تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کی بات ہے، سا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں، اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے کہ جو شخص عربی اچھی طرح بولنا جانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عجمی میں بات نہ کرے، کیونکہ عجمی زبان نفاق پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عربی زبان کو 3 وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوسری وجہ یہ کہ اللہ کا کلام عربی میں ہے، اور تیسری یہ کہ جنتیوں کے تمام لوگوں کی زبان عربی ہوگی۔ 70 سے 80% لوگوں کے ذہن میں جو بات اس ویڈیو کو دیکھ کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس عورت نے گستاخی کی ہے، لیکن ان 70 یا 80% لوگوں میں بمشکل 5 سے 10% وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ویڈیو میں دیکھے گئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن اکثریت نے اس کو گستاخی کیوں سمجھا؟ ویڈیو دیکھتے ہی ہمارے ذہنوں میں قرآن سے متعلق باتیں کیوں آئیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا تک علماء کرام کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ علماء کرام پر ہی اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ یہ علماء کرام کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو آگاہ کرتے۔ میرا سادہ سا معصومانہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ جس انسان کو انگلش نہیں آتی کیونکہ وہ کبھی سکول گیا ہی نہیں، تو اس میں قصور سکول ٹیچر کا ہوگا، یہ والدین کا، یا اس انسان یا اس بچے کا جو خود کبھی سکول گیا ہی نہیں بلکہ سکول جانے کا اس نے سوچا ہی نہیں؟ اوبویسلی ان سب میں کہیں نہ کہیں والدین اور اس انسان کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ٹیچر بالکل بے قصور ہے کیونکہ اس کے پاس وہ بچہ کبھی پڑھنے آیا ہی نہیں۔ اگر وہ بچہ، اگر وہ انسان
उस टीचर के पास इंग्लिश पढ़ने आता तो वो उसको इंग्लिश समझाता और बाद में इसको समझ आती कि फ़लाँ अल्फाज का फ़लाँ मतलब निकलता है। बिल्कुल इसी तरह उलमा कराम भी बेकसूर हैं। इस वाक़ये को मजहबी इंतशार कहकर दरअसल दीन से बेजार लोग अपना दर्द बयान कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों को गुस्सा आना इस बात की वाज़ेह निशानी है कि लोग गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अवाम की जहालत की वजह से हुए इस वाक़ये की हम मज़म्मत करते हैं, लेकिन इस वाक़ये की आड़ में कई दीन बेजार लोग और लंडे के लिबरल्स को उलमा कराम और मदारिस के ख़िलाफ़ भौंकने का मौका मिल गया। आप खुद बताएं, जब मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या हुआ वहाँ पर कौन सा आलिम था जिसने औरत के कपड़े फाड़े? वहाँ पर यही नौजवान थे ना, वहाँ पर यही लिबरल्स लोग थे ना, वहाँ पर कोई आलिम था नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अचरा में जो वाक़या हुआ वहाँ पर लोगों ने जो किया वो ठीक था, बिल्कुल नहीं। ये वाक़या वहाँ पर मौजूद लोगों ने खुद इकरार किया कि ये सब लाइल्मी में हुआ। जब वहाँ पर उलमा कराम पहुँचे तो उन्होंने उस सूट पर लिखे गए अल्फाजों का तर्जमा करके बताया कि ये कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी ज़ुबान में लिखी गई कुछ कैलीग्राफी है। उलमा हज़रात अंबिया कराम के इल्म के वारिस हैं, इसलिए उन पर कोई एतराज़ात करने से पहले ये सोच लिया करें कि हम किसके इल्म पर एतराज़ कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा वाक़या जो मेरी समझ में आया, आप इख्तलाफ रख सकते हैं, आपका हक है। जो मेरी समझ में आया कि ये पूरी एक प्लानिंग थी, एक साजिश थी, जिस साजिश में उलमा कराम से नफ़रत का इजहार किया जाए। दरअसल उलमा कराम का हक पर डटे रहना, उलमा कराम का अपनी आवाम को इस्लाम से मुतल्लिक बातें सिखाना, इस्लाम समझाना लिबरल्स और दीन से बेजार लोगों की मौत का सबब बन रहा है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक मैंने कमेंट्स पढ़े, तबसरे देखे। जो बात मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करती है वो ये कि तबसरों और कमेंट्स में ये बात की जा रही है कि ऐसे उलमा और मदारिस को बैन किया जाए जहाँ जज्बाती बातें करके इंसान के लहू को गरमाया जाता हो। अगर इस वाक़ये को दलील बनाकर उलमा कराम और मदारिस पर बैन लगाना तुम लोग दुरुस्त समझते हो तो फिर ये कहना गलत ना होगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को भी बंद करवाया जाए जिनमें कुछ सियासी नाबालिग एक दूसरे की लीडर के तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते, आए दिन किसी न किसी को भड़का रहे होते हैं। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले ये सोचा करें कि किसके ख़िलाफ़ क्या बात कर रहे हैं। उलमा कराम हमारे सरों का ताज है। अगर इस वाक़ये को अवाम की जहालत की वजह से आप दलील बनाकर उलमा कराम पर भौंकेंगे तो याद रखिए कि बोलना हमें भी आता है और आपसे ज़्यादा अच्छा लिखना हम भी जानते हैं। इसलिए उलमा कराम की इज़्ज़त करें, अंबिया कराम के इल्म के वारिस की इज़्ज़त करें। ये ना हो कि आप आलिम के ख़िलाफ़ हो जाएं और बाद में दीन आप किसी लंडे के लिबरल से सीख रहे हों। एक कहावत है कि अगर आप जंगल की बादशाही शेर को छोड़कर बकरी से सीखना शुरू कर देंगे तो एक दिन आप भी घास खाना अपने लिए मुनासिब समझोगे।